ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل پیش کیا جا رہا ہے۔ ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ رومانی آرٹ کی تیسرا مضمون سماعت فرمائیے۔ رومانی آرٹ نئے اور اعلیٰ تر موضوع کے اظہار کے لیے کلاسک کی خوبصورتی کے آئیڈیل کو ترک کر دیتا ہے۔ علامتی اور کلاسیکی آرٹ کی طرح رومانی آرٹ کی ہیئت کو بھی اس کا مافی متعین کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رومانی آرٹ میں وہ مواد کیا ہوتا ہے جو ہماری ایک نئی بصیرت بن کر ہمارے شعور میں مطلق سچائی کے طور پر آتا ہے۔ علامتی آرٹ میں روح اپنا موضوع فطرت سے لے کر اسے ایک خارجی ہیئت عطا کرتی ہے، اور کلاسیکی آرٹ میں خود روح آرٹ کا مافی ہوتی ہے، اور اس کے اظہار کے لیے فطرت آرٹ کو انسانی جسم مہیا کرتی ہے۔ اس طرح کلاسیکی آرٹ میں خوبصورتی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ کلاسیکی آرٹ میں جسم کو روح کی خارجی اور فطری شکل قرار دیا جاتا ہے۔ کلاسیکی آرٹ انسانی جسم کو روح کے اظہار کے زیادہ سے زیادہ قابل بناتا ہے۔ انسانی جسم کی تشکیل میں ایسی کوئی بات پیدا نہیں ہونے دیتا جو دیکھنے والوں کو حسی وجود سے ماورا لے جائے یا کسی اعلیٰ تر اہمیت سے تعلق رکھے۔ یہ پابندی کلاسیکی آرٹ کا بنیادی اصول بھی ہے اور اس کا مہلک عیب بھی ہے، کیونکہ یہ عیب اس تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کلاسیکی آرٹ نے حسی اظہار کو تکمیل کے اعلیٰ ترین معیار تک پہنچا دیا تھا، یہاں تک کہ انسانی صناعی کی کوئی چیز کلاسیکی آرٹ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عیب کلاسیکی آرٹ میں رہ جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عیب خود کلاسیکی آرٹ کے محدود دائرہ کار میں ہے۔ کلاسیکی آرٹ کی مجبوری یہ ہے کہ کلاسیکی آرٹ میں وہ روح جو اپنے اندر لامحدود آفاقیت رکھتی ہے حسی معروض کی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آگے چل کر روح کے سچے تصور کا اظہار رومانی آرٹ کا موضوع بن جاتا ہے۔ رومانی آرٹ اس الوہی ڈیوائن اور جسمانی اتحاد کو جو کلاسیکی آرٹ میں ظاہر ہوا تھا رد کر دیتا ہے۔ عیسائیت الوہی اور انسانی اتحاد کی خود شعور باطنی کیفیت پر زور دیتی ہے، یعنی عیسائیت بھی الوہی اور انسانی اتحاد پر زور دیتی ہے، مگر عیسائیت کی نگاہ میں یہ اتحاد داخلی شعور میں ہوتا ہے۔ رومانی آرٹ جب اس داخلی اتحاد کو اپنا موضوع قرار دیتا ہے تو رومانی آرٹ معافی اور اظہار کی باہمی مطابقت کو جو کلاسیکی آئیڈیل ہے ترک کر دیتا ہے۔ جاری ہے۔